پاکستان میں فوجی موسیقی، فوجی عدالت کے بعد اب فوجی سفارتکاری بھی عروج پر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں دوسرے فیلڈ مارشل امریکہ کے صدر کے سرکاری رہائش گاہ یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ان کی صدر ٹرمپ سے لنچ کے اوپر ملاقات ہے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے اور کون کون سے بڑے معاملات پر بات ہونی ہے، وہ معاملات جن کے لیے شاید پاکستان کی ایک منتخب سویلین حکومت بھی ہے، ایک وزیر اعظم بھی ہے، وزیر خارجہ اور دفتر خارجہ بھی ہیں، مگر یہ سب شاید وہ کام نہیں کر پا رہے جو کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ذمہ اب بظاہر لگایا گیا ہے۔ آج کی اس ملاقات کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے یہ دوسرے فیلڈ مارشل ہیں کہ جو امریکہ کے باقاعدہ اس دورے پر گئے ہیں، اور پہلے فیلڈ مارشل تھے فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ صدر مملکت بھی تھے اور انہوں نے خود کو ہی فیلڈ مارشل بنایا تھا، مگر امریکہ میں ان کا کیسے استقبال ہوا تھا 1960s میں، آئیے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا استقبال ہوا تھا، صدر کینیڈی کا دور تھا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ فیلڈ مارشل تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کولڈ وار یعنی سرد جنگ کا ایک دور تھا، پاکستان سیٹوں اور سینٹوں کا رکن تھا، اور پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل ایوب خان بطور جنرل یا فیلڈ مارشل نہیں، صدر مملکت کے طور پہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے۔ اب کی بار بہت خاموشی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کو لنچ کے اوپر امریکی صدر نے ملاقات کا وقت دیا ہے، اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے اور پاکستان کے اس فوجی سفارتکاری کے مقاصد کیا ہیں، ان کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتے، مگر امریکی صدر بظاہر پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی شخصیت سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں آج لنچ کے اوپر جنرل عاصم منیر سے ہونے والی ملاقات سے پہلے کیا کہا۔ یہ شخص انتہائی انفلوئنشل یعنی اثر رکھنے والا شخص تھا، یہ بات کر رہے ہیں امریکی صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متعلق، جن سے پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ان کی لنچ پر ملاقات ہونی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جوائن کیا ہے علی سرور نقوی، ایمبیسڈر ریٹائرڈ، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار مظہر عباس نے، اور پھر کسی تعارف کے محتاج نہیں سینئر جرنلسٹ اور کالم نویس حفیظ اللہ نیاسی نے، مگر سب سے اہم اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں انور اقبال، سینئر جرنلسٹ ہیں جو اس وقت امریکہ میں واشنگٹن میں موجود ہیں۔ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے۔ انور اقبال صاحب، بطور صحافی امریکہ میں ہونے والی اس ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں ابھی تک کیا معلومات سامنے آئی ہیں؟ کل کچھ جھلکیاں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کے دوران ضرور کرائی ہیں، اور کیا خبریں آنے والی ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو گیس ورک ہوگا کہ کیا خبریں آنے والی ہیں، ظاہر ایک ملاقات ہے، اس میں جو دو چار چیزیں واضح ہیں کہ ایران کی صورتحال ہے، تو اس میں ہم بہت سیفلی گیس کر سکتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہوگی۔ پاک بھارت جو تنازع ہے، جو ابھی ہماری ایئر وار ہوئی تھی، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ ہوا کس طرح۔ ہمارا جو کہا جا رہا ہے اچانک، مجھے نہیں لگتا کہ میٹنگ اچانک ارینج ہوئی ہے۔ دیکھیں، ان کا آنا آرمی چیف کا یہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہوں اور سینٹ کام پی میٹنگ کے لیے اور ان کے ساتھ ان کا سٹاف اور ملاقات اچانک ہو جائے، لیکن ان کی موجودگی، پھر آئی ایس آئی کے چیف کی موجودگی، پھر ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، پھر وزیر داخلہ، ساروں کا اکٹھے شہر میں ہونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے پہلے سے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ تھی، جب یہ سارے یہاں اکٹھے ہو گئے۔ پھر جو امریکی سائٹ سے بھی جو شریک ہونے کے جن لوگوں کی توقع، ان میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، جو ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، مارکو روبیو بھی، تو اس طرح کی جو ہائی پاور میٹنگ ہوتی ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہوتی، اور میرا خیال ہے خطے کی صورتحال کی وجہ سے جو پاک بھارت جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے
ایک بہت اہم گفتگو ہوگی اور کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا. پاکستان تو کم از کم اس کو ضرور ریز کرے گا. اپنی تقریر میں بھی جو ہے جنرل عاصم منیر نے یہ اس حد تک اشارے کیے تھے کہ ان کی بڑی اہم کشمیر سمیت کئی موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے سینئر امریکی حکام سے اور وہ پیش رفت ہوئی ہے بات چیت میں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں. تو آج کی اس ملاقات کے اندر کیا پاکستان کی ایمبیسی کے سفارتکار, کچھ سفیر یا دوسرے حکام بھی موجود ہوں گے؟ میرا خیال ہے سفیر بھی شامل ہوں گے آج کی ملاقات میں. اور یہ جو ساری ملاقات جو ہے یہ دفتر خارجہ کے توسط سے نہیں ارینج ہوئی ہے. اس میں دونوں طرف سے جو سیکورٹی کے حکام ہیں انہوں نے مل کے یہ میٹنگ ارینج کی ہے. تو آپ کا کیا امپریشن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, ان کی کابینہ اور پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے, انہوں نے اتنے اہم, نازک اور حساس معاملات پر امریکہ کی سب سے طاقتور شخصیت صدر ٹرمپ سے ملاقات کا یہ مینڈیٹ ان کو دیا ہے ہماری حکومت نے؟ صدر ٹرمپ کا بیان جو بھی چلایا آپ نے خود بھی سنا ظاہر ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سب سے انفلوئنشل جو آدمی ہیں وہ تو پاکستان میں جنرل عاصم منیر ہی ہیں. تو جب خود امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے, امریکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان سے کسی اہم موضوع پہ بات چیت کرنی ہے اور ایسے فیصلے کرنے ہوں جو کہ دیرپا ہوں اور آنے والی حکومتیں بھی ان کی پاسداری کریں, تو وہ ایک ہی قوت ہے پاکستان میں جو اس کی گارنٹی دے سکتی ہے, وہ فوج کی ہے. اور یہ تو خیر بہت بڑے لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک یہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھی تو اسی طرح کی کوئی ایشو چل رہا تھا. تو بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جب ہمارے سفیر صاحب جو حسین حقانی وہ اسلام آباد جا رہے تھے اور خطرہ یہ تھا کہ ان کو وہیں گرفتار کر لیا جائے گا میمو گیٹ اسکینڈل کے دوران, جی تو ہم نے ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے جو کہ اب بتایا جا سکتا ہے, بڑے سال گزر گئے, ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو جا رہی تو گرفتار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایشورنس لی ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم سے بات کی؟ تو ہنس کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ان سے بات کی جو یہ ایشورنس دے سکتے ہیں. اچھا, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے وزیر اعظم سے ایشورنس لی اور ہمارے آرمی چیف وزیر اعظم سے نہیں لی, ہم نے پوچھا وزیر اعظم سے لی تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ نہیں ہم نے ان سے بات کی جو یہ ایشورنس دے سکتے ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ نے وقت دیا. ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب, آپ نے ساری عمر سفارتکاری کی ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے فیلڈ مارشل اور جنرل صاحب کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو آپ نے ساری عمر کیا ہے. بطور ایک سفارتکار آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی سفارتکاری کی, دفتر خارجہ کی, ڈپلومیسی کی ناکامی ہے کہ ہمیں سب سے طاقتور شخص جو ہے آرمی چیف یا ایک جنرل کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے اہم معاملات پر بھیجنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے یہ بات آپ نے کی ہے, اس میں بھی کچھ وزن ہے, لیکن میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان سرخرو ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا جو بھی نمائندہ ہو, چاہے فیلڈ مارشل, دیکھیے نا, میں تو یہ آرمی اور سویلین کی جو آپس میں ڈیوائیڈ ہے اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اچھا, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں لنچ پہ بلایا اور اس میں پاکستان کے سارے باقی لیڈران یا آفیشلز